باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس مذاکرات کو کنٹینیو کیا گیا اور اس پر رضامندی ظاہر کر دی گئی اور مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا افغان طالبان کی طرف سے؟ دیکھیے، پاکستان یہ کوئی 6 روزہ مذاکرات استنبول میں پاکستان افغان طالبان کے درمیان ہوئے ہیں. بڑے اہم بات چیت تھی. اس کے ثالثین جو تھے اس میں ترکی اور قطر شامل تھا. پہلے 72 آورز یعنی 72 آورز میں جو مذاکرات ہوئے تھے وہ تقریباً 42 آورز سے زیادہ کے مذاکرات ہوئے تھے. یہ اتنی زیادہ اور ایک ایک ٹائم پر ایک ایک دن میں کئی دفعہ مذاکرات 18 19 گھنٹے تک ہوتے رہے. اس کے بعد پاکستان کا موقف بڑا بھرپور تھا، بڑا سیدھا تھا کہ فتنۃ الہندوستان جو ہے، جو خوارج ہیں، جو باقی ایسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ ہیں یا پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، اس کو کسی صورت بھی افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے اور افغانستان کو اپنا فرض نبھانا ہوگا. اس پر کیونکہ یہ ایک بنیادی ایک نقطہ تھا اور اس پہ پاکستان بالکل پیچھے نہ ہٹ سکتا ہے، نہ پاکستان نے ہٹنا ہے. تو اس پر کل اس پہ پلایا، کل اس پہ لگا کہ مذاکرات جیسے ناکام ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد انٹرونشن ہوئی ٹرکی کی اور قطر کی، حالانکہ ہمارا وفد جو تھا وہ تو ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا. دوبارہ انٹرونشن کے بعد شروع ہوئے بات چیت. ہمارا نقطہ وہی رہا، وہی ہمارا موقف رہا، وہی بنیادی موقف کہ پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان میں کے لوگوں کا جو امن ہے اس کے اگینسٹ اگر کوئی دہشت گردی فتنۃ الہندوستان کے خوارج جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، وہ اگر طالبان کے زیر اثر علاقہ یا افغانستان کی زمین استعمال کرتے ہیں تو وہ افغانستان کو روکنا ہوگا. ہر چیز ریٹرن ہوگی. ہلال صاحب، یہ امپورٹنٹ بات آپ نے ریز کی ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشترکہ اعلامیے میں جنگ بندی کی بات تو کی گئی ہے کہ تمام فریقین نے جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا ہے. بارڈر پر افغانستان اور پاکستان کی جو اسکرمش ہوئی ہیں یا جو بھی صورتحال رہی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں وہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج سے متعلق ہے کہ عرصہ دراز سے افغانستان سے دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں کی جاتی ہیں. پاکستان میں جب بھی آپریشن ہوتے ہیں تو اس میں افغان باشندے دہشت گردی میں ملوث پائے جاتے ہیں، گرفتار کیا جاتا ہے اور مختلف بیانات بھی سامنے آتے ہیں. اس کو کس طرح سے انشور کیا جائے گا کہ یہ چیز نہ ہو؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ عبوری معاہدہ ہوا ہے، باہمی رضامندی ہوئی ہے. معاہدہ بھی نہیں، باہمی رضامندی اتفاق رائے ہوا ہے جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کی پہلا تو 6 نومبر کو اس کی تفصیلات اور اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی میٹنگ ہوگی. پھر ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے گا جو اس کا اگلا نقطہ ہے. مانیٹرنگ کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے میکانزم تشکیل دیا جائے گا کہ یہ ساری چیزوں کو کیسے کیا جائے گا. اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی ایک عبوری جو معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا وہ عارضی ہے اور امید کی جاتی ہے اور مثبت اشارے ملتا ہے آج کے معاہدے کے بعد کہ افغانستان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا اب اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ معاہدہ جو انہوں نے دوحہ میں کیا تھا امریکہ کے ساتھ اور دنیا کو کہا تھا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور دنیا بھر کی کوئی 3 درجن سے زائد تنظیمیں جو دہشت گردی دنیا بھر میں کرتی ہیں اور خصوصاً پاکستان میں انڈین پراکسی کے طور پہ کرتی ہے، وہ ساری افغانستان بیس ہے، اس کے فٹ پرنٹ ہیں، ان کی ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں. تو یہ بات پاکستان نے رکھی ہے اور اسی کو تسلیم کرنے کے بعد یہ عبوری ایک معاہدہ ہوا ہے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اب یہ چیزیں بہتری کے لیے آگے بڑھیں گی، لیکن بنیادی نقطہ بالکل واضح ہے. پاکستان کی سوورینٹی، پاکستانی لوگوں کا امن، یہ سب سے اہم ہے. افغانستان کو ہر صورت نہ صرف اپنی سرزمین کا استعمال روکنا ہوگا بلکہ اگر وہ پراکسی بنیں گے انڈیا کی تو چند ڈالر ان کی سوورینٹی تو ان کے خوشحالی یا امن نہیں دے سکتے. اگر کوئی امن
ان کا سوورینٹی کو یقینی بنا سکتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کا پرامن رہنا ضروری ہے، اور پاکستان اب اس پہ کلیئر ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا، اور پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف کوئی بڑی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، بڑی بنیادی ہے، کسی کے ہمسائے کا کسی کے ساتھ رہنے کے لیے یا دنیا میں کسی جگہ بھی دو ممالک کے آپس میں رہنے کے لیے بنیادی نقطہ ہے کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو، کیونکہ پاکستان کی نہیں ہو رہی، کسی کے خلاف بھی نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے خلاف فالس پریس آپریشن کئی دفعہ کوشش کی ہے، انڈیا نے منہ کی کھائی ہے، کیونکہ حقیقت نہیں ہے، ہم نے اپنی سرزمین پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، ہم نے کوئی جہادی گروپ کوئی ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز پیدا نہیں ہونے دیتے، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال ہو تو ہمارے خلاف بھی ہمارے ہمسایوں کی زمین کیوں استعمال ہو۔ تو یہ بنیادی نقطہ پاکستان کے اصولی موقف کی آج بہت بڑی جیت ہوئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ جو عبوری معاہدہ ہے یہ حتمی معاہدے میں تک جائے گا، کیونکہ چیزیں اب لگ رہا ہے کہ اس سمت جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کا اصولی موقف تھا۔ صحیح۔ طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاہدہ ہے عبوری معاہدے کا نام جسے دیا جا رہا ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو کلیشز ہوئے ہیں، بارڈر پر اسکریمش ہوئی ہیں، اس میں دونوں طرف سے جو چیزیں ہوئیں اس میں پاکستان کا موقف تو یہی رہا ہے کہ افغان طالبان کو ایز اے پراکسی یوز کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے اگینسٹ پاکستان۔ تو یہ کیسے انشور کیا جائے گا یا کیا میکانزم ہوگا، یا 6 نومبر یا جو اگلی نشست ہوگی ان مذاکرات سے متعلق ان میں اس بات پر کیسے اتفاق کروایا جائے گا افغان طالبان کے ذریعے کہ انڈیا کی جو انگریس ہے، ان کا جو انفلکس ہے یا جو ان کا اثر و رسوخ ہے افغان طالبان کے اوپر اور اس کے ذریعے پاکستان پر اٹیکس ہوتے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو بہت سارے شواہد ہیں، کچھ تو ریسنٹ آپ دیکھ لیں کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو اسی وقت یہ جو سپانسرڈ فطرت الخوارج کے لوگ ہیں، فطرت الہندوستان کے لوگ ہیں، یہ اسی وقت پاکستان کے اندر 10 انٹر ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کے درمیان یہ 74 ایک دفعہ میں مارے گئے تھے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جب افغانستان کی اس سائڈ پر ٹینشن تھی تو انڈیا نے آزاد کشمیر کی وہاں پر وائلیٹ کیا ہے اپنا جو جنگ بندی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سرونگ آفیسر انڈیا کا وہ ہم نے گرفتار کیا، بہت سارے اور شواہد جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، کس طرح فنانس کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو یہاں استعمال کرتے ہیں، کس طرح کہاں پر افغانستان ٹرین کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو افغان وزیر خارجہ تھے وہ جب انڈیا گئے ہیں جس طرح وہ بہت ساری چیزیں وہاں تسلیم کر کے آئے ہیں، تو اس کو تو کسی دنیا کے ملک نے پسند نہیں کیا کہ وہ معاملہ جو یو این میں بھی پاکستان کے حق میں کشمیر کا ہوا ہے اس کو بھی اگر وہ انڈین موقف کریں گے تو لوگوں کو تو صاف نظر آ رہا ہے۔ تو باقی لیکن یہ بات افغانستان کو سمجھ آنی چاہیے کہ انڈیا امن نہیں دے سکتا، ان کی سوورینٹی جو ہے اس کا ملک جو کہ سوورن ملک کے طور پر گارنٹی نہیں کر سکتا، اس کی گارنٹی اور ان کے امن کی گارنٹی، افغانستان میں خوشحالی کی گارنٹی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ پاکستان دے سکتا ہے، اور پاکستان پرامن پاکستان کو جب تک امن نہیں ملے گا تو یہ افغانستان کے لیے بھی نہ امن مل سکتا ہے، نہ وہ سوورن رہیں گے، نہ ان کے لیے خوشحالی مل سکتی ہے۔ تو وہ بھی میرا خیال ہے انہیں سمجھنا ہوگا۔ باقی بہت شواہد ہیں، اور یہ دونوں مل کے بہت ساری جگہوں پر جب انڈیا نے حملہ کیا ایک لفظ نہیں کہا گیا افغانستان سے ہمدردی کا، بلکہ اس وقت بھی اس طرح کی ان کے موقف کی حمایت کی گئی۔ اور اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا نے افغانستان کے اس جو دوحہ معاہدہ ہے اس پہ بہت ساری سوال اٹھائے اور کہا ہے کہ افغانستان عمل کرے، لیکن انڈیا نے کوئی لفظ کوئی ایک ورڈ نہیں کہا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں دہشت گرد ختم ہو۔ تو کیا انڈیا کو دہشت گرد افغانستان میں جو 40 تنظیمیں بیٹھی ہیں پیدا کی ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہی ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں، جو اقلیتوں کو، جو بچوں کو، جو خواتین کو جو حملے کر رہی ہیں، جو ہمارے اسکول کالج اور عبادت گاہوں کو وہ نظر نہیں آتا، وہ دہشت گردی نہیں ہے؟
کیا دہشت گردی وہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے لیے اس کی کوئی تعریف بنائی ہوئی ہے؟ تو انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کا واویلا کرتا ہے، لیکن خود دہشت گردی کروانے کے لیے پراکسیز استعمال کرتا ہے اور دنیا کو یہ واویلا کرتا ہے کہ وہ بڑا دہشت گردی کے خلاف ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ دونوں کے دونوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ افغانستان کی آج عبوری معاہدے میں یہ لگ رہا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بنیادی موقف انہیں تسلیم کرنا پڑا ہے اور چیزیں مثبت سائڈ پہ